السلام علیکم ناظرین۔ آج میں اس مسئلہ پر بات کروں گا جس میں پھیپھڑا کی کمزوری اور اس سے متعلقہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے جو ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے ہے کہ اگر ان کی وراثت میں ان کے والدین، والدہ یا والد کو ٹی بی، دمہ، بلغم، کھانسی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ رہا ہے یا پھر پھیپھڑا کی کمزوری کا مسئلہ رہا ہے تو یقیناً مستقبل میں بڑھاپے میں انہیں بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ دو تین علامات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھیپھڑا کمزور ہو رہا ہے یا نہیں، آپ کو پھیپھڑے سے متعلق بیماریاں آنے والی ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی آواز کا جائزہ لیں۔ اگر آپ بولتے وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں، تھوڑی سی مشقت سے بولتے ہیں، زور لگا کر بولتے ہیں، یا پھر آپ لمبا جملہ بول رہے ہیں اور آپ کو سانس چڑھتا ہے، لمبا جملہ بول نہیں پاتے، بیماری کوئی نہیں ظاہراً بلغم نہیں ہے، کھانسی یا سانس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ لمبا جملہ نہیں بول پاتے یا پھر آپ زور لگا کے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پھیپھڑا کمزور ہو رہا ہے، اس میں سکڑاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی چسٹ یعنی آپ کا سینہ وہ سکڑ رہا ہے، یعنی آپ تو اس کو یوں سمجھ رہے ہیں، عموماً ایسے لوگ، ایسے مریض سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جسامت میں کمی، ان کے مسلز کم ہو رہے ہیں، ان کی باڈی کم ہو رہی ہے، اور شاید وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا دودھ نہ پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا اس طرح کے کسی مسئلہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حقیقت میں ان کا پھیپھڑا کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اس میں سکڑاؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کے ریبس اور بیک کے جو مسلز ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ سینے کا سکڑاؤ ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کا پھیپھڑا، آپ کا سینہ، اس کی چوڑائی کم ہو رہی ہے اور آپ کے سینے کے اوپر جو ماس ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ کو پھیپھڑے کی بیماری ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایسے مریض جن میں موروثی طور پہ پھیپھڑا، بلغم اور سانس کی بیماریوں کا مسئلہ ہے، وہ اس کا سبب کیا کر سکتے ہیں؟ دو ہی سبب ہیں اس کے کہ یہ بیماری نہ آئے۔ بیماری اسٹیبلش ہونے کی پہلی وجہ امیون لیول کا، قوت مدافعت کا کم ہونا ہوتا ہے۔ وہ کیوں کم ہوتی ہے؟ خوراک کی کمی۔ اور دوسری وجہ ایسی خوراک جو ٹھنڈی، کھٹی اور بادی ہوتی ہے، جو جسم میں ریشہ، بلغم پیدا کرتی ہے، جو تنگی تنفس کا باعث بنتی ہے، ایسی خوراک کا استعمال۔ لہذا علاج کیا ہے کہ آپ اچھی خوراک کھائیں، خوراک کی کمی نہ ہونے دیں، قوت مدافعت بحال اور برقرار رکھیں، اور ایسی غذائیں استعمال کریں جو مزاج کے اعتبار سے گرم تر ہیں، جیسا کہ آپ دودھ کی بجائے دودھ پتی پئیں، اخروٹ استعمال کر سکتے ہیں، پستہ استعمال کر سکتے ہیں، کھجور استعمال کر سکتے ہیں، پھلوں میں ایسے پھل استعمال کر سکتے ہیں جو کھانسی، نزلہ اور ٹھنڈ نہیں کرتے۔ تو اچار کا استعمال نہ کریں، دہی کا استعمال نہ کریں، کچے دودھ کا استعمال نہ کریں، دودھ بغیر پتی کے استعمال نہ کریں، دودھ سوڈا، مشروب، ٹھنڈی چیزیں یہ استعمال نہ کریں، پولوشن سے بچیں، دھویں سے بچیں۔ اسی طرح آپ
رنگ کی خوشبو سے، بدبو سے بچیں۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ پرفیوم اور باڈی سپرے کا استعمال نہ کریں یا کم کریں، خوشبوؤں کا استعمال نہ کریں۔ یہ تمام وہ احتیاطیں ہیں جن احتیاطوں کو اپنا کر آپ پھیپھڑا اور اس سے منسلک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے اور بچ سکتے ہیں۔ سینہ آپ کا چوڑا رہے، مضبوط رہے، صحت مند رہے، پھیپھڑا آپ کا پھلتا پھولتا رہے، تو اس کے لیے اچھی خوراک استعمال کریں، ناقص غذا سے پرہیز کریں، اور ایک اضافی چیز کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد واک کے لیے جائیں، کسی پارک یا سبزے والی جگہ میں بیٹھ کے 15 سے 20، 30، 25 لمبے سانس لیں تاکہ آکسیجن آپ کے دل تک، پھیپھڑے تک اور دماغ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔